تلنگانہ نیوز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیاں۔ تلنگانہ میں اسکول طلباء کے لیے گرمیوں کی تعطیلات منگل سے شروع ہوں گی۔ حیدرآباد میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 4 موبائل کنٹرول روم تیار۔ پی ٹی آر نے پی ایم مودی کی ترجیحات پر اٹھایا سوال۔ الیکٹرک شاک سے بیوی کو بچانے کی کوشش میں شوہر بھی ہلاک۔ تلنگانہ کے منشریال میں افسوسناک واقعہ۔ فرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تم منتقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ عبادت روزے فرض کرنے کا یہ مقصد تھا کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عبادت تھوڑی کیوں نہ ہو مستقل کرنا چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار مولانا صوفی ارشد چشتی ابوالعلائی سجادہ نشین خانقاہ ابوالعلائی نے آج مریدین و متقدین عقیدت مندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کیا۔ مولانا نے سلسلہ خطاب جاری رکھتے ہوئے کہا کہ رشتہ داروں کو جوڑ کر رکھنا چاہیے، وہی رشتہ دار پڑوسی آخری وقت تمہارا ساتھ دیں گے۔ تمامی TNT نیوز چینل کے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میری جانب سے اور خانقاہ صوفیہ ابوالعلائی اندرون الجبے منڈی میر عالم کی وابستگان کی جانب سے تمامی امت مسلمہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور عید الفطر کی مبارکباد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید لعلہم تتقون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ذالک لمن الشاہدین الشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات اس سے بخوبی واقف ہے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے جس چیز کی تلاوت کی، یعنی کہ خدا کا کلام قرآن مجید، اور آپ اس سے بھی ناآشنا نہیں کہ جس معرف آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لعلہم تتقون، یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ ایک آیت کریمہ کی صرف ایک جز کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ فرماتا ہے تاکہ تم مولانا سید مصطفیٰ آل رسول نے مسلمانوں سے گزارش کی ہے کہ وہ رمضان المبارک کو جس طرح عبادت میں گزارا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے بعد بھی عبادت کا سلسلہ جاری رکھیں۔ مولانا سید مصطفیٰ آل رسول علی پاشا نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ رمضان میں جس طرح عبادت میں گزارے اسی طرح رمضان کے بعد بھی گزارے۔ مزید سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ بابا نگر میں نماز عید الفطر سے مولانا عبدالحنیف اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ تمام کی خدمت میں عید الفطر کی خلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس عزم اور یقین کے ساتھ جس طرح آپ نے ماہ رمضان میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزاریاں کی ہیں، فرما برداریاں کی ہیں، نمازوں کی پابندیاں کی ہیں، جھوٹ سے بچے ہیں، ٹھیک اسی طرح رمضان کے بعد بھی اسی سلسلے کو قائم اور دائم رکھیں۔ دیکھیں، آپ نے اور ہم نے، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں نے 1 مہینے تک جد و جہد کی، بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، تاکہ ہم اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کر سکیں، تاکہ ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو سکے۔ اب حالت روزہ میں تو ہم نے تمام ممنوعات سے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ اس کے بعد اگر آپ کی زندگی میں تبدیلی رونما نہیں ہوتی ہے تو یقیناً یہ آپ کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ مسجد سیدنا ابو بکر صدیق حافظ بابا نگر میں نماز عید الفطر ادا کی گئی، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ مسجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ بابا نگر میں نماز عید الفطر سے مولانا عبدالحنیف کا خطاب اور ارکان کمیٹی نے عید الفطر کی مبارکباد دی اور مسجد کو آباد کرنے کی خواہش کی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے۔
حافظ بابا نگر کی جامع مسجد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عید الفطر کی نماز 9:30 بجے بڑے اہتمام کے ساتھ کثیر تعداد میں مصلیوں کی کثیر تعداد کے ساتھ ادا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں الیکٹرک شاک سے بیوی کو بچانے کی کوشش میں شوہر بھی ہلاک، تلنگانہ کے منشریال میں افسوسناک واقعہ۔ ریاست تلنگانہ کے متحدہ ضلع عادل آباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ جمعے کو پیش آیا جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ منشریال ضلع کے چنور میں ایک شوہر اور بیوی الیکٹرک شاک کے نتیجے میں جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ بیوی کپڑے سکھانے کی کوشش میں تھی کہ اس کا ہاتھ الیکٹرک وائر سے چھو گیا، جس کے ساتھ ہی وہ جھلس کر زمین پر گر پڑی۔ بیوی کی آواز سن کر شوہر وہاں پہنچا اور اسے بچانے کی کوشش میں برقی روح کی زد میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ مہلوکن کی شناخت 43 سالہ سرینواس جاری اور 40 سالہ ششی دیوی کے طور پر کی گئی ہے۔ دودھ میں صحت کے لیے نقصان دہ کیمیکلز کی ملاوٹ، تلنگانہ میں نقلی دودھ فروخت کرنے کا پردہ فاش۔ آج کل سب چیزوں میں ملاوٹ کی جا رہی ہے۔ دودھ، تیل اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کی جا رہی ہے۔ خاص طور پر جو دودھ اور چائے ہم سب پیتے ہیں اس میں ملاوٹ ہو رہی ہے۔ دودھ میں پانی ملانا تو عام بات ہو گئی ہے، لیکن اب اس میں کیمیکل ملایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹروں نے خبردار کیا ہے کہ اگر آپ ان کیمیکل سے تیار دودھ پیتے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ دائمی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ یادادری بھونگیری ضلع کے بودھن پوچم پلی منڈل کے بھیمانام پلی میں پولیس نے ایک دودھ کے تاجر کو گرفتار کیا جو ہائیڈروجن پیرو آکسائڈ اور دودھ کے پاؤڈر کے ساتھ ملاوٹ شدہ دودھ بنا رہا تھا۔ کنڈلا بوچی ریڈی کچھ عرصے سے دودھ کا کاروبار کر رہا تھا۔ وہ مقامی کسانوں سے دودھ اکٹھا کرتا ہے۔ ہر روز وہ ہوٹلوں، کئی سویٹ ہاؤسوں اور لوگوں کو دودھ بیچتا ہے۔ وہ کسانوں سے جمع کی گئی دودھ کی تھوڑی مقدار میں ہائیڈروجن پیرا آکسائڈ اور دودھ کے پاؤڈر کا استعمال کر کے ملاوٹ شدہ دودھ تیار کرتا ہے تاکہ دودھ گاڑھا ہو جائے۔ وہ کئی سالوں سے نقلی دودھ کا کاروبار جاری رکھے ہوئے ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے کنڈلا جوپلی روئے کے گھر کی تلاشی لی اور اسے نقلی دودھ، 100 ملی لیٹر ہائیڈروجن پیرا آکسائڈ اور 3 کلو دودھ کا پاؤڈر ضبط کر لیا۔ ملزم کنڈلا بوچی ریڈی کو مقامی پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ امرت پال سنگھ ہوا گرفتار، بھیجا جائے گا بروگڑھ جیل۔ خالصتان کی حمایت کرنے والے امرت پال سنگھ کو آج موگا ضلع میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امرت پال پر NSA لگاتے ہوئے اسے آسام کی ڈبروگڑھ جیل میں بھیجنے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ پنجاب پولیس اور انٹیلیجنس بیورو کی مشترکہ کارروائی میں امرت پال گرفتار ہوا ہے۔ امرت پال گزشتہ کئی دنوں سے مفرور تھا۔ پنجاب پولیس اور سیکورٹی دار مسلسل اس کے تلاش میں لگے ہوئے تھے۔ امرت پال کو پکڑنے کے لیے پورے ملک میں نیپال کی سرحد تک آپریشن چلائے گئے۔ پنجاب پولیس نے ٹویٹ کرتے ہوئے اطلاع دی ہے کہ امرت پال سنگھ کو آج موگا ضلع سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پولیس نے شہریوں سے امن اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے اور کسی قسم کی فرضی خبریں شیئر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مودی حکومت راہل گاندھی کو ذاتی تعصب کا نشانہ بنائے، نارائنا کا بیان۔ CPI کے قومی سیکریٹری نارائنا نے کہا ہے کہ مودی حکومت تکنیکی پہلو کو بنیادی بناتے ہوئے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی کو ذاتی تعصب کے ساتھ ہراساں کر رہی ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لوک سبھا کے اسپیکر نے عجلت میں نچلی عدالت کے فیصلے پر راہل گاندھی کی رکنیت منسوخ کر دی اور رکن پارلیمنٹ کے طور پر حاصل کردہ رہائش گاہ خالی کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کے خاندان نے ملک کے اتحاد کے لیے کئی قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے یاد کیا ہے کہ ان کی بزرگوں نے برطانوی سرمراج کے خلاف ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑی اور جیل بھی گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان پر دادا موتی لال نہرو نے ملک کے لیے الہ آباد اور دہلی میں مہنگی عمارتیں دی۔ ملک کے لیے جواہر لال نہرو نے بھی کئی قربانیاں دی۔ راہل گاندھی کی دادی اندرا گاندھی اور والد راجیو گاندھی نے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ سعودی عرب نے ہندوستان سمیت 12 ممالک کے شہریوں کا سوڈان سے انخلا آپریشن مکمل کر لیا ہے۔ سوڈان میں پھیلی بدامنی کے چلتے وہاں مقیم ہندوستانی سمیت دیگر غیر ملکی باشندے سوڈان سے نکلنے کے لیے شدید خوف اور پریشانی کے عالم میں تھے۔ سعودی عرب نے ان کے اخلاء کی پہل کی اور انخلا کا کامیاب آپریشن انجام دیا۔ اس سلسلے میں خرطوم میں متعین سعودی سفیر علی بن حسن جعفر نے کہا ہے کہ سوڈان سے سعودیوں سمیت 12 برادر اور 200 ممالک کے شہریوں کے انخلا آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ اللہ اخباریہ چینل نے گفتگو کرتے ہوئے جعفر نے کہا ہے کہ تمام تر بدامنی کے باوجود سعودیوں اور خلیج نزد 200 ممالک کے شہریوں کو سوڈان سے بحفاظت نکالنے میں کامیابی ہو گئی۔ ہندوستان نے 559 گلوبل کلائمیٹ کلاک کو ایک ساتھ جوڑ کر عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ انرجی سیوریج فاؤنڈیشن ESF نے دنیا کی سب سے بڑے گلوبل کلائمیٹ کلاک اسمبلی اور ڈسپلے ایونٹ کا اہتمام کیا جس میں ہندوستان بھر میں 559 موسمیاتی گھڑیاں شامل کی گئی۔ اس تقریب سے ملک بھر سے 7000 افراد اور 3000 تنظیمیں وابستہ تھی۔ تمام لوگ اکٹھے ہو کر 559 گھڑیوں کو ایک ساتھ جوڑنے کا عالمی ریکارڈ بنا ڈالا۔ گلوبل کلائمیٹ کلاک اسمبلی اور ڈسپلے ایونٹ ایک بڑی کامیابی تھی اور اس نے موسمیاتی تبدیلیوں کو کم کرنے میں مدد کے لیے عوام کے لیے خود کو تبدیل کرنے کی بنیاد رکھی۔ سچن تندولکر کو وہ کرشماتی انگیز جس کے بعد شائقین نے انہیں کرکٹ کا دیوتا قرار دیا۔
इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक बल्लेबाज और मास्टर बल्लेबाज के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर 24 अप्रैल को 50 बरस के हो जाएंगे। 22 अप्रैल 1998 को अपनी सालगिरह से 2 दिन पहले जब तेंदुलकर ने शारजा स्टेडियम में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक शानदार रन्स खेले तब वो 25 साल के थे। इस अंगेज़ का असर इस हकीकत से समझा जा सकता है कि बहुत से नाक़दीन और क्रिकेट के शायकीन ने इस अंगेज़ के बाद सचिन को क्रिकेट का खुदा कहना शुरू कर दिया। 25 साल बाद सचिन तेंदुलकर को अपनी अंगेज़ याद आ गई है और इन्होंने सिंजर को इस अंगेज़ के 25 साल मुकम्मल होने पर केक भी काटा। सचिन के साथ इनके बहुत से मद्दाह भी मौजूद थे। केक पर 22 अप्रैल 1998 को शारजा में खेली गई सचिन की अंगेज़ की तस्वीर लगाई गई। इस साल 25% से ज़्यादा ज़ायरीन ने उम्रा की सआदत हासिल की। वज़ीर दाखिला का बयान। माह रमज़ान की इब्तिदा ही से हरमैन शरीफैन में ज़ायरीन के अज़्दाम की खबर आ रही थी। रमज़ान के अख्ताम पर सऊदी वज़ीर दाखिला ने हरमैन में ज़ायरीन की हाज़िरी पर खुलासा किया। वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद ने कहा है कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में इस साल उम्रा ज़ायरीन की तादाद में 25% इज़ाफ़ा रिकॉर्ड किया गया है। तौक़्क़ो है कि आइंदा सालों के दौरान इनकी तादाद मज़ीद बढ़ेगी। ज़रूरी अशिया की कीमतें। KTN ने PM मोदी की तरजीहात पर सवाल उठाया। अशिया ज़रूरिया की आसमान छूती कीमतों पर काबू पाने में नाकामी और कॉरपोरेट कंपनी की फलाह व बहबूद को अव्वलीन तरजीह देने पर BJP की ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत को फाड़ते हुए वज़ीर सनअत KT रामाराव ने कहा है कि लोगों ने महसूस किया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए कॉरपोरेट दोस्त नुमायाँ है। तरजीहात की फ़हरिस्त में सर फ़हरिस्त और कौम आखिरी नंबर पर थी। वज़ीर सनअत ने बढ़ती हुई महंगाई से निमटने में लापरवाही और विज़न की कमी के लिए BJP हुकूमत पर तनक़ीद की। हैदराबाद में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए 4 मोबाइल कंट्रोल रूम तैयार किए गए। हैदराबाद में हंगामी हालात से निमटने के लिए 4 मोबाइल कंट्रोल रूम तैयार किए गए हैं। इस पहल के जरिए EVNDM इमदादी कार्रवाइयों को जंगी बुनियादों पर अंजाम देने का मंसूबा रखता है। 4 जदीद और अच्छी तरह से लेस मोबाइल कंट्रोल रूम जल्द ही GHMC के डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट विजिलेंस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट गाड़ियों के बेड़े में शामिल होंगे और आगजनी के हादसा, सैलाब, इमारत गिरने वगैरह के दौरान इस्तेमाल होंगे। ये मोबाइल कंट्रोल रूम ट्रकों में नस्ब किए जाएंगे जिनमें कैमरे लगे हुए हैं और इनमें स्क्रीन्स, वाईफाई, FPN शोबेजाती मौसिलाती नेटवर्क, ड्रोन्स और इमदादी कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी होगी। किस आफत के सूरत हाल में इस गाड़ी की मौके पर पहचान जाएगी और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए तस्वीर हासिल की जाएंगी और वहीं मोबाइल कंट्रोल रूम की स्क्रीनों पर इसे देखा जाएगा। इस पहल के जरिए EVNDM इमदादी कार्रवाइयों को जंगी बुनियादों पर अंजाम देने का मंसूबा रखता है। एक और बड़ी खसूसियत जो इन गाड़ियों में शामिल की जाएगी वो है कि रियासती हुकूमत के महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल के लिए बैंड डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन नेटवर्क खास तौर पर जो बचाव के कामों में शामिल है। हंगामी हालात के दौरान पुलिस समेत मुख्तलिफ लाइन्स महकमे के एहलकार अपने मुतालिका वेरी हाई फ्रीक्वेंसी VHF आलात से लेस मोबाइल कंट्रोल रूम में होंगी जो मौके पर पहुंच जाएंगी। तेलंगाना स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड फायर सर्विसेज, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक और GHMC का डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स DRF वगैरह के एहलकारों इमदादी कार्रवाइयों को मरबूत और अंजाम देंगे। ये तालमेल बचाव के कामों और कीमती जानों को बचाने में गेम चेंजर साबित होगा। मोबाइल कंट्रोल रूम डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स DRF को सर्च ऑपरेशन के बारे में अपडेट करेगा और ट्रैफिक पुलिस को वहां जाने वाली एम्बुलेंसों की नकल व हरकत के बारे में मुतल्लिक़ किया जा सकेगा। तेलंगाना में गवर्नमेंट स्कूल यूनिफॉर्म में तब्दीली। सरकारी स्कूलों के तलबा नए तालीमी साल के आगाज़ के लिए अपने मुतालिका स्कूलों में कदम रखते ही एक नई कॉरपोरेट तर्ज की शक्ल अख्तियार करेंगे। महकमे स्कूल एजुकेशन जिसने स्कूल यूनिफॉर्म में डिज़ाइन में तब्दीली की है, रियासत में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अलावा सरकारी और मुकामी बोर्ड स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले 24,27,391 तलबा को यूनिफॉर्म के 2 जोड़े मुफ्त फराहम कर रहा है। इसी पर कायम रहते हुए सुर्ख और एश कलर की चेक शुदा शर्ट और मैरून रंग के स्वेटिंग डिपार्टमेंट ने यूनिफॉर्म के डिज़ाइन और पैटर्नों में तब्दीली की है जो तलबा को कॉरपोरेट अंदाज में पेश करता है। ये तब्दीलियाँ फैशन डिज़ाइनर की सिफारिशात पर की गई हैं। नए डिज़ाइन के मुताबिक पहली, दूसरी और तीसरी की तलबात यूनिफॉर्म दाएं तरफ जेब के साथ फ्रॉक होंगी और बेल्ट की अंगूठियाँ स्वेटिंग कपड़े से सिली हुई होंगी और आस्तीनों पर स्वेटिंग के रंग के पट्टे के साथ सुर्ख और राख के रंग के चेक पॉइंट होंगे। तेलंगाना में स्कूल तलबा के लिए गर्मियों की तातीलात मंगल से शुरू होंगी।
مختلف انتظامات کے تحت اسکولوں کے لیے موسم گرما کی تعطیلات سرکاری رہائشی نجی امداد یافتہ اور غیر امدادی اسکول منگل سے شروع ہوں گے۔ تعطیلات 25 اپریل سے 11 جون تک ہوں گی اور اگلے تعلیمی سال کے لیے اسکول 12 جون کو دوبارہ کھلیں گے۔ اسکولوں نے پہلے ہی فائنل امتحانات مکمل کر لیے ہیں اور 24 اپریل آخری کام کا دن ہوگا۔ اس تناظر میں اسکولوں نے تمام والدین کو دعوت نامے بھیجے ہیں جس میں ان کے سپیر کو مقرر کردہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں شرکت کے لیے کہا گیا ہے۔ اگلے تعلیمی سال کے آغاز سے پہلے محکمہ اسکول ایجوکیشن 1 جون سے سرکاری اسکولوں میں بڑی باٹا داخلہ مہم شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دیجیے ناظرین، مریم فاطمہ کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم، ہیلو، ہائے، آداب ایوری ون۔ دوستو، میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز۔ تھینک یو۔